بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیڈٹ کالج فتح جنگ کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ کیڈٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے اذان کے دو سوالات کیے تھے، اس کے کہ ایک اذان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور آداب اذان کون سے ہیں، اور اس طرح ہمارا جو تھیوری تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آج اس کے اذان کی آج ہم مشق کریں گے، تو آپ اپنی ہاتھ میں پنسل اور اپنی بک نکال کے رکھیں، تو اس کو آج ہم اس کی مشق مکمل کریں گے۔ ریگرڈس آپ اپنی بک کا پیج نمبر 18 نکالیں۔ اس کا سوال نمبر 2 ہے کہ سوال پڑھ کر درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ یہ MCQs ہیں، میں یہاں پر پڑھوں گا اور یہاں پر لکھ بھی لوں گا۔ آپ نے اپنی جو بک ہے اس کے اوپر دائرہ لگانا ہے یا ٹک لگا دینی ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسلمان کس کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے؟ اس کا ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا۔ تو اذان کی آواز سن کر مسلمان جو ہے وہ نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو آپشن نمبر 1 ہے نماز، کاروبار، سونا یا باہر جانے۔ تو نمبر 1 پہ ہم نے دائرہ لگانا ہے۔ یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں کہ نماز کے لیے تیاری مصروف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقرر فرمایا؟ قاضی، سپہ سالار، مؤذن یا خلیفہ؟ تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول مقرر فرمایا تھا۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے مؤذن۔ آپ اپنی بک کے اوپر دائرہ لگائیں، میں آپ کی سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھ رہا ہوں۔ نمبر 3 ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کتنی بار کہا جاتا ہے؟ 1، 2، 3، 4، اور یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر 2 کے اوپر آپ دائرہ لگانا۔ نمبر 4 ہے کہ اذان کی آواز سن کر کون بھاگ جاتا ہے؟ کافر، مشرک، آدمی، شیطان؟ تو یہ آپ کو پتا تھا کہ ہم نے یہ اس کی فضیلت میں نے بات پڑھی تھی کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے اور کسی ایسی جگہ جا کے رکتا ہے جہاں پر اذان کی جو آواز ہے وہ اس کو نہ پہنچے، تو شیطان کے اوپر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ اذان کس عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ؟ تو اذان کس کی طرف کون سی عبادت ہے اسلام میں؟ سب کو پتہ ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کے اوپر آپ دائرہ لگانا ہے۔ نمبر 6 ہے کہ اذان دیتے وقت مؤذن کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ مسجد میں قبلے کی طرف، محراب میں آبادی، تو اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی جانب یعنی خانہ کعبہ کی جانب اس کا رخ ہونا چاہیے۔ تو قبلے کے اوپر دائرہ لگائیے۔ پھر کوسچن نمبر 3 ہے کہ چند لمحے اپنے بارے میں سوچیے اور لکھیے کہ اذان کی آواز سن کر آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کو تھوڑا سا جوڑ رہے ہیں کہ جو ہم نے بات پڑھی تھی، پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ وہ آخری بات ہم نے پڑھی تھی پیج نمبر 17 پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے جو شخص اذان سن کر اذان کلمات کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی، اور اگر جو نہیں دے گا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب منوط نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ تھوڑا سوچنا ہوگا کہ ہم اذان کی جو آواز سن کر کیا اس کے کلمات کا جواب دیتے ہیں یا اپنی خوشگپیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ہمیں سوچیں۔ اگر خوشگپیوں میں مصروف رہتے ہیں، اب آپ کو حدیث معلوم ہو گئی ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں اذان کی آواز سن کر ان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے اور خاموشی سے اس کو سننا چاہیے۔ کوسچن نمبر 4 ہے کہ درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پور کیجیے۔ یہ فل ان دی بلینکس آ گئی ہیں۔
میں اس کو اپنی یہاں پر اس کی جو خالی جگہ ہوگی وہ اس کو یہاں پر میں لکھ لوں گا. آپ نے اپنی بک کے پر لکھنا ہے اس کو. تو نمبر 1 ہے کہ اذان کے لغوی معنی ہیں ڈیش کے ہیں، پکارنا، اعلان کرنا اور بلانا کے ہیں. نمبر 1 میں آپ یہ تینوں لکھیں گے، پکارنا، اعلان کرنا یا بلانا. یہ تینوں آپ ایک بھی لکھ سکتے ہیں یا تینوں آپ لکھ لیں جس طرح آپ کو آسانی ہے. نمبر 2 جو شخص اذان دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ڈیش کہتے ہیں، یعنی اسے مؤذن کہتے ہیں. مؤذن اذان دینے والا. نمبر 3 ہے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کو کہتے ہیں. یعنی مؤذن رسول کون تھے؟ ابھی آپ نے خالی جگہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو. تو مؤذن رسول یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا جن کو، وہ کون صحابہ تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. تو 3 پر لکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. نمبر 4 ہے اذان کے شروع میں ڈیش بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے. تو کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 مرتبہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کے کلمات دہرائے جاتے ہیں. تو اپنی کھائی جگہ پر ہمیں 4 لکھنا ہے. اگلا کوشچن یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں لیکن آپ کے اسکرین پر اس کا پیج کا میں لکھے ہوئے ہیں وہ ابھی آ رہا ہوگا، تو صحیح کر کے آپ نے اس کو لکھنا ہے. کوشچن نمبر 5 ہے کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیں. جملوں کو درست تعلق قائم کیجیے. یعنی ہاف جملہ کالم الف میں دیا ہوا ہے اور ہاف جو ہے کالم بے میں دیا، لیکن ترتیب ان کی اوپر نیچے کی ہوئی ہے. تو اس کو ہم نے ترتیب کے ساتھ اس کو ملانا ہے. تو نمبر 1 ہے کالم الف میں مسلمانوں پر نماز. اس کا جملہ کہاں سے مکمل ہوگا وہ دیکھیے. کالم بے میں 1 2 3 4 جو ہے کالم بے کا، اس کے ساتھ اس کا ملائیے. مسلمانوں پر نماز مکہ میں ہی فرض ہو گئی تھی. اس کو کالم الف کو کالم بے کا 4 کے ساتھ آپ نے ملانا ہے. کالم الف کا سیکنڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نماز کے لیے بلانے کا کوئی، اس کا کس طرح کس کے ساتھ جملہ مکمل ہوگا. وہ کالم بے میں وہ آخری دیکھیے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہو، یعنی دوسرے جو یہود و نصارہ ہیں ان سے مختلف حیثیت رکھتا ہو، انفرادیت رکھتا ہو. تو کالم بے کا جو سیکنڈ ہے وہ کالم بے کا لاسٹ کے ساتھ اس کا تعلق ملتا ہے. کالم الف میں تھرڈ ہے کہ مسلمان ایک دن میں 5 بار اذان کی آواز سنتا ہے. تو اس کا کالم بے میں دیکھیے وہ اذان سنتا ہے جس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. کالم بے میں سیکنڈ جو ہے سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ اس کے مطابق اس کو نشان لگائیے. 4 ہے کہ مؤذن کے ساتھ اذان کی کلمات دہرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ملائیے. وہ کالم بے میں فرسٹ والا دیکھیے جی. اور اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنے کا بہت ثواب ہے. اسی طرح کالم الف میں 5واں ہے مؤذن کی آواز سن کر جتنے زیادہ افراد نماز کے لیے آتے ہیں. اب ایک ہی بچا ہوا ہے کالم بے کا تھرڈ. مؤذن کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے، یعنی جو اذان دیتا ہے اس کی آواز پر جتنے بھی لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو اس مؤذن کو اذان دینے والوں کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنے نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے. اب سوال نمبر 6 ہے کہ کلمات اذان کا ترجمہ زبانی یاد کر کے لکھیے. جو اذان کے کلمات ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو آپ نے زبانی یاد کر کے لکھنا ہے. وہ کس طرح؟ یہ آپ کی بک کا جو اذان کلمات کے دیے ہوئے ہیں پیج نمبر 16 پر کلمات اذان دیے ہوئے ہیں. اور
یہ آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا جو میں نے لکھے ہوئے خود سے، تو اس کو آپ نے زبانی یاد کر کے اللہ اکبر ترجمہ کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد در رسول اللہ، حضرت محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے۔ بیچ میں جو فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، اس کا ترجمہ بھی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ آپ نے جو نماز کا ترجمہ ہے وہ پیچھے سے دیکھ کر آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، اسکرین پر بھی آپ کو آ رہا ہوگا۔ اگلا ہے کہ کوسچن نمبر 7 کہ اذان کے آداب نکات کی صورت میں لکھیے، اذان کے آداب نکات کی صورت میں لکھیے۔ اب وہ دیکھیے جو اذان کے آداب جو ہمیں دیے ہوئے ہیں پیج 17 پر لاسٹ جو ہے آداب اذان، اس کے جو ہمارے پاس 4 آداب ہیں وہ میں یہاں پر بھی بورڈ پر بھی لکھ لیتا ہوں اور آپ کی اسکرین پر بھی وہ آ رہے ہوں گے، وہ آپ نے اس کے جو دائرہ بنائے ہوئے ہیں وہ اذان کے آداب وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اذان پاک صاف ہو کر دینی چاہیے۔ نمبر 2 ہے اذان دیتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے بک کا پیج نمبر 17 ہے، وہاں پر بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اذان دیتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تیسرا لکھیے اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ چوتھا ہے کہ اذان نماز کا وقت شروع ہونے پر دینی چاہیے۔ اذان نماز کا وقت شروع ہونے پر دینی چاہیے۔ اذان نماز کا وقت شروع ہونے پر دینی چاہیے۔ یہ 4 جو ہیں اذان کے آداب جو ہیں وہ نکات کی صورت میں ہیں، وہ یہاں اپنی بک پر آپ نے لکھنا ہے۔ تو 8واں ہے کہ اذان کی کلمات خوبصورت انداز میں اپنے چارٹ پیپرز پر لکھیے۔ اگر آپ کے پاس موجود ہے، چارٹ پیپر موجود ہے تو آپ اس کو لکھ لیے، یا نہیں موجود تو آپ اپنی کاپی پر اس کو لکھ کر یاد کرنے کے لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ نمبر 9 ہے کہ معلوم کر کے لکھیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں کہی جاتی۔ وہ نماز جنازہ ہے، اس کے لیے اذان نہیں کی جاتی، بلکہ لوگوں کو مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے یا لوگوں کو فون یا اطلاع دی جاتی ہے کہ فلانے بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ تو جو نماز جنازہ ہے اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی، تو آپ نماز جنازہ لکھ لیں گے۔ تو اس طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا جو لکھا ہوا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے فرمایا قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت پر جو اذان دینے والا ہوگا دیگر دوسرے لوگوں سے اس کا جو مقام ہوگا دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوگا، مرتبہ اس کا دوسرے سے بلند ہوگا، کہ تاکہ دوسرے لوگ دیکھ لیں کہ دنیا میں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نماز کی طرف بلاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھیں آپ کا جو ہوم ورک ہے یہی ہے کہ آپ نے تمام مشق کو اپنی بکس پر کرنا ہے، اور اس اپنی بکس پر اس کو آپ نے کر کے تو آپ نے اس کی جو پکس ہیں وہ مجھے بنا کر سینڈ کر دینی ہے۔ تمام جو ہے یہ صرف سارا کچھ آپ نے کاپیز پر نہیں کرنا، بلکہ سب کچھ ہے جو
وہ آپ نے اسے اپنی بک پر ہی کر کے اس کو آپ نے مجھے اپنی جو گوگل کلاس روم ہے اس پر مجھے سینڈ کر کے چیک کرا لینا ہے۔ تو اسی طرح آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔